اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں شادی تھی۔ والد صاحب نے بھائی جہاں زیب سے کہا، تمہارے چچا افروز خان کے لڑکی کی شادی ہے، وہاں جا کر تم ان لوگوں کا ہاتھ ضرور بٹانا، یوں سمجھنا جیسے تمہاری اپنی بہن کی شادی ہے، تاکہ تمہارے چچا افروز کو یہی محسوس ہو کہ ہم ان کے اپنے ہیں، غیر نہیں۔ بے شک چچا افروز سے ہمارا خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن دوستی کے رشتے سے انہوں نے ہمیں اپنوں سے بڑھ کر مقام دیا ہوا تھا۔ یوں بھی گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایک خاندان کی طرح ہوتے ہیں۔ یوں ایک گاؤں میں رہنے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کا ان کے پرکھوں سے سال ہر سال پرانا دوستی کا رشتہ تھا۔ والد صاحب کی ہدایت کو میرے بھائی نے پلے سے باندھ لیا اور شادی والے گھر میں دلہن کے بھائی کے ہمراہ ہر کام میں پیش رہا۔ اس تقریب میں قریب اور دور سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں ماہروخ کی فیملی بھی تھی۔ اس کے والد چچا افروز کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ماہروخ کو میں نے دیکھا تو جی چاہا کہ اس کو اپنی دوست بنا لوں۔ وہ خوبصورت اور اپنے رکھ رکھاؤ میں دوسری سب لڑکیوں سے الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے اس میں کون سی کچش تھی کہ بے اختیار اسی کی طرف دل مائل ہو جاتا، اور میں نے بات کرنے میں پہل کی۔ اس سے باتیں کر کے مایوسی نہیں ہوئی، ہر بات میں وہ میرے ہم خیال اور ہم مزاج نکلی۔ تبھی اس کے ساتھ پہلے ہی دن دوستی ہو گئی۔ والدہ کئی دنوں سے جہاں زیب کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی۔ سوچا کیوں نہ امی کی توجہ ماہروخ کی طرف مبذول کراؤں۔ یہ لڑکی منفرد سی ہے، اگر میری بھابھی بن گئی تو مجھے بہن کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور جہاں زیب کے ساتھ تو خوب جچے گی، جیسے چاند اور سورج کی جوڑی۔ جہاں زیب بھی کبھی کبھی مذاق میں امی سے کہتا تھا، ماں میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈنا جس کے گالوں پر ڈمپل پڑتے ہوں۔ ماہروخ بھی جب مسکراتی تو اس کے گالوں پر ڈمپل پڑتے تھے، تب وہ اور بھی اچھی لگتی تھی۔ میں نے والدہ کی توجہ اس کی طرف دلائی۔ انہوں نے کہا، شادی کا ہنگامہ ختم ہوگا پھر دیکھیں گے۔ والدہ کے کانوں میں بات ڈالنے کے بعد اب جہاں زیب کی طرف دھیان گیا۔ یہ اچھا موقع تھا، وہ شادی والے گھر میں اسے ایک نظر دیکھ سکتا تھا، بلکہ بات کرنا بھی ممکن تھا۔ میں چاہتی تھی کہ شادی کے بارے میں اس کی مرضی اور رائے بھی ضرور معلوم ہو۔ میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، لاکھوں میں ایک کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ تبھی وہ خود کو کچھ سمجھتا تھا اور کسی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ماہروخ کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب بھائی کی شادی کا مسئلہ آسان ہو گیا۔ وہ مختلف کاموں کے سلسلے میں بار بار گھر کے اندر آ جا رہا تھا۔ موقع پا کر میں نے اس سے کہا، بھائی دیکھو وہ سامنے دھانی کپڑوں میں جو لڑکی ہے اس کا نام ماہروخ ہے، وہ کیسی ہے؟ جہاں زیب نے ایک اچٹتی نظر ڈال کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے کہ مجھے وہ اچھی لگی ہے۔ میں نے اس سے باتیں کی تو میرے دل کو پسند آ گئی ہے۔ اگر تم کہو تو امی سے تمہارے رشتے کا کہوں؟ پہلے مجھے اس سے بات کرا دو، پھر جواب دوں گا۔ مہندی والے دن رات کو جب دلہا والے مہندی لائے تو دروازے پہ میں اور ماہروخ ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے ماہروخ بھی میری بھابھی بنے۔ تبھی اچانک جہاں زیب پھولوں کے گجروں کا بنڈل لے کر اندر آیا اور مجھے پکڑا کر کہا، یہ دلہن کی امی کو دے دو، بارات میں آنے والی دلہا کی رشتہ دار عورتوں کو پہنا دیں گی۔ ادھر لائیے، یہ گجرے ہم نے ان کو پہنانے ہیں۔ ماہروخ کے تخاطب پر وہ چونکا اور بنڈل اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ ہار پھول آپ ہی نے پہنانے ہیں؟ آنٹی نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، تبھی تو ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بات کرنے کا انداز اتنا دل فریب تھا کہ جہاں زیب کے دل میں اس کا لہجہ اتر گیا۔ یہ وہ اہم لمحہ تھا جب ماہروخ کی محبت نے ایک نوخیز کلی کی مانند چٹک کر اس کے دل میں گھر کر لیا۔ اگلے دن اس نے مجھ سے کہا، طاہرہ تمہاری پسند اعلیٰ ہے۔ میری طرف سے جواب میں ہاں ہے۔ گڈ بھیا، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی کہ میری پسند کو رد نہ کرو گے۔ ہم گھر پہنچے تو ماہروخ کی شبیہ میرے اور جہاں زیب کے دلوں پر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ان تمام لڑکیوں کی لسٹ بنائی جن کے نام بطور ہونے والی بہو امی کے زیر غور تھے۔ یہ سب ہمارے خاندان کی لڑکیاں تھیں۔ پھر اس فہرست کو میں نے بھائی کے آگے رکھ کر کہا کہ جس لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتے ہو اس کا نام اس فہرست میں دیکھ کر سب سے اوپر لکھ دو۔ میں امی سے اصرار کر کے منوا لوں گی کہ بس اسی کے گھر رشتے کی بات کرنا ہے۔ جہاں زیب نے لسٹ کو غور سے پڑھا اور ماہروخ کا نام سب سے اوپر لکھ دیا۔ خوشی سے میری بانچیں کھل گئیں۔ دوڑی ہوئی امی کے پاس گئی اور اصرار کیا کہ آپ بھائی کے رشتے کے لیے ماہروخ کے گھر چلیں۔ امی بولیں، پہلے تمہارے ابو سے مشورہ کروں گی، وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی کریں گے۔ ان کا جواب معقول تھا،
लेकिन मुझे तो बेचैनी लगी थी। उधर जहाज़ेब को भी अब चैन न था। तभी मैंने अब्बू से मनवा लिया कि मारूफ और उसके घर वालों को खाने पर बुलाना है, क्योंकि वो मेरी दोस्त बन गई है। मारूफ के वालिद से अब्बू की अच्छी सलाम दुआ थी। उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और खाने पर दावत दी। मुकर्ररा दिन वो लोग हमारे घर आए। मैं मारूफ को लेकर अपने कमरे में चली गई। बातों बातों में पूछा, क्या तुम जहाज़ेब से शादी करोगी, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मैंने बगैर लगी लिपटी रखे उससे कह दिया। वो बोली, क्या जहाज़ेब ने भी ऐसा कहा है? मेरा जवाब था, हाँ, उसका पैगाम तुम्हें दे रही हूँ कि वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। तो मेरा पैगाम भी उस तक पहुँचा दो कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि उस जैसे से शादी करूँगी जिसके मुस्तकबिल का कुछ पता भी नहीं है। मैं तो उससे शादी करूँगी जो हवाई जहाज़ उड़ाता हो। गोया उसका वाज़े आइडियल था पायलट। तब तो ये एक खुशखबरी थी कि मेरा भाई भी पायलट बन रहा था। उसे बचपन से शौक था कि बड़ा होकर हवाबाज बनेगा, और अब जबकि उसने किसी को पसंद किया था तो वो लड़की भी पायलट जीवन साथी के सपने देखती थी। जब मैंने मारूफ को ये बताया तो खुशी उसकी आंखों से छलकने लगी। ये इस बात का सबूत था कि उसने भी जहाज़ेब को पसंद कर लिया था। उसने ये बात किसी से ना छुपाई, क्योंकि वो एक साफ गो लड़की थी, यानी अपनी वालदा और बहनों तक को बता दिया कि उसे उसका आइडियल मिल गया है। कुछ दिन बाद उसकी बहन का फ़ोन आया कि घर में मारूफ आपी की शादी की बातें हो रही हैं। गोया ये एक वार्निंग थी कि अगर रिश्ते की बात चलानी है तो अभी आ जाओ। अम्मी और मैं तो राज़ी थे, लेकिन अब्बू राज़ी नहीं हो रहे थे। वो कहते थे कि वो आज़ाद माहौल में पली है, न जाने हमारे माहौल को कबूल करेगी या नहीं। जब अम्मी के बार बार कहने पर वो ना माने, तब उन्होंने जहाज़ेब से कहा, बेटे, तुम्हारे वालिद का वहाँ इरादा नहीं लगता। तुम उस लड़की को ज़्यादा संजीदगी से दिलो दिमाग में ना बिठा लेना, वरना परेशान हो जाओगे और ठीक तरह पढ़ाई भी नहीं कर सकोगे। लेकिन माँ की नसीहत का असर कबूल करने का वक्त गुजर चुका था। हालांकि उन दिनों वो फ्लाइंग कर रहा था, क्योंकि उसका ख्वाब कमर्शियल पायलट बनने का था, और वो सिर्फ मारूफ को पाने की खातिर इतनी मेहनत कर रहा था। मोहब्बत को बेशक बुरा भला कहा जाता है, लेकिन क्यूपिड देवता नौजवानों के दिलों में एक ख़ास उम्र के दौर में ज़रूर अपने तीर का निशान बना लेता है। सो ये तीर मेरे भाई के दिल पर भी चल ही गया था, और हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते थे कि ये वो आफत है कि दुनिया की परवाह नहीं रहती। ये मेरा वही भाई था जो गुरूर के घोड़े पर सवार हर दम अपनी मस्ती में मस्त रहा करता था और किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। उमर का ये दौर होता ही मुँह है, और अब वो मेरे सर हो गया कि मारूफ को भाभी बनाने के लिए अम्मी अब्बू को मनाओ। वालिद के इनकार से वो बेहद उदास हो गया। उसने अपने एक दोस्त से मशवरा किया जो मारूफ के घर के पास रहता था। उसने समझाया, जहाज़ेब खान, अगर तुम अपने वालिद को राज़ी नहीं कर सकते तो उस लड़की से दूर रहो, उसका ख्याल छोड़ दो, बिला वजह उस सोच में खुद को हल्कान मत करो, वरना पायलट बनने से भी रह जाओगे। और अगर तुमने उसे पाने की कोई दूसरी राह अख्तियार की तो तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो लड़की ज़ात है, उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल भी मारूफ से पैगाम रसाई मत करना, वरना वो आस बांध लेगी, और फिर एक मुद्दत तक तुम बाप को मना नहीं सकोगे तो बिलाखिर इनकार कर दोगे। यूं किसी को इंतज़ार में अटकाए रखना अच्छी बात नहीं होती। भाई ने दोस्त पर न जाने क्यों भरोसा कर लिया और दिल की बातें उससे कह दी। ये भी कह दिया कि वो मारूफ उसे पसंद करती है, वो ज़रूर उसका साथ देगी। ये भी ना सोचा कि अगर दोस्त ने ये बात किसी और से कह दी तो मारूफ लड़की है, इस बात का उसकी आइंदा ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ सकता है। जहाज़ेब के इस दोस्त का एक दोस्त शाहकेब खान था, जो इत्तफाक से मारूफ की फुप्पी का बेटा था। वज़ीर ने मेरे भाई का राज शाहकेब को बता दिया, जबकि अपना राज दिल कहकर मेरा भाई बाद में बिल्कुल खामोश हो गया और वालिद की रज़ा की खातिर सब्र कर लिया। वो अपनी पढ़ाई में लग गया और हमें यही लगा कि मारूफ को उसने दिल से निकाल दिया है। तालीम मुकम्मल होने के बाद जहाज़ेब ने अपना करियर शुरू किया। उसकी जॉब ऐसी जगह थी जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ होते थे, और लड़कियाँ लड़कों से भी ज़्यादा तेज़ थीं। वो किसी भी लड़की को दोस्त बनाता और चंद दिन बाद उससे बेनियाजी अख्तियार कर लेता। न जाने क्या बात थी कि मारूफ उसे याद आ जाती थी और वो दुखी सा होकर हर लड़की से मुंह मोड़ लेता था। इस दौरान हमें पता चला कि मारूफ की शादी हो गई है, लेकिन उसके वालिदैन ने हमें मदऊ ना किया। मुझे मारूफ पर बहुत गुस्सा आया कि उस बेमुरव्वत ने फ़ोन तक करके ना बताया कि उसकी शादी हो रही है। बुलाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने जहाज़ेब को बताया क्योंकि उसकी शादी का सुनकर मैं डिस्टर्ब थी। वो भी कुछ डिस्टर्ब रहा, फिर नॉर्मल हो गया। लगा कि उसे मुकम्मल तौर पर भूल गया। 3 साल बाद हम गांव की एक अजीज़ की फौदगी पर गए। वहाँ मारूफ के घर वाले भी आए हुए थे। मारूफ से भी मुलाकात हुई। मैं तो उसे पहचान ही ना सकी। क्या वो वाकई मारूफ थी
یا کوئی اور لڑکی تھی یا اس جیسی لگ رہی تھی؟ وہ بہت کمزور بدصورت سی ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور آنکھیں بجھی بجھی اور ویران لگتی تھیں۔ میں نے اس کے قریبی عزیز سے سوال کیا، کیا یہ ماہ رخ ہے؟ ہاں بیٹی، یہ بدقسمت ماہ رخ ہے۔ بدقسمت کیوں خالہ؟ یہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اپنے گھر والوں کو راضی بھی کر لیا۔ یہ اسی لڑکے سے شادی کرے گی جس کو پسند کرتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنی سہیلی سے کہو کہ لڑکے کے ماں باپ رشتے کے لیے آ جائیں، ہم یہ رشتہ منظور کر لیں گے۔ وہ لڑکا پائلٹ بن رہا تھا، لیکن وہ لوگ ایسے مغرور نکلے کہ ماہ رخ کے فون کرانے پر بھی رشتے کی بات کرنے نہ آئے۔ تب اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے بھانجے شاکیب خان سے کر دی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، خالہ جی، والدین تو ایسا ہی کرتے ہیں، لڑکی کی شادی تو کرنی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ماہ رخ کو بدقسمت کیوں کہا؟ اس لیے کہ شاکیب خان یہ بات جانتا تھا کہ ماہ رخ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ اس کی سہیلی کا بھائی جہاں زیب تھا، جس کے نام کے چرچے سارے خاندان میں تھے، کیونکہ یہ نادان لڑکی اعلانیہ کہتی تھی کہ مجھے جہاں زیب سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات اس کی پھپھو کے کانوں میں پڑ چکی تھی، قسمت نے اسے پھپھو کی بہو بنا دیا۔ یہ بات شاکیب خان کو بھی معلوم ہو گئی، جو اس کا شوہر بنا۔ اس بیوقوف آدمی نے تو شادی کی پہلی رات ہی ماہ رخ سے یہ سوال کر دیا، کیا تم جہاں زیب سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ تم اگر اسے پسند کرتی تھیں تو یہ تعلقات کس حد تک تھے؟ جواب میں ماہ رخ نے بھی عقل سے نہیں غصے سے کام لیا اور یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں اسے پسند کرتی تھی، تو کیا ہے، تم اس کی جگہ تو نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے کہ دو نادانوں کے اس مکالمے نے ان کی زندگی میں ملاقات کے پہلے لمحے میں ہی زہر گھول دیا، ایسی دراڑ ڈال دی کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر بھی کوسوں میل دور ہو گئے۔ اب تم ہی سوچو کہ ایک مرد جو شوہر ہو اور کم ضرب بھی، تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس نے ماہ رخ کی زندگی جہنم بنا دی۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اسے تانے دیتا، مارتا پیٹتا، اذیتیں دیتا، اس کی محبت کے بارے میں بے حد نازیبا سوالات کرتا۔ اس دوران 2 بار وہ امید سے ہوئی، لیکن اسے خود کو اس عالم میں سنبھالنے کا بھی کہاں ہوش تھا۔ تبھی وہ ہونے والی اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئی، کیونکہ اس کی صحت خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انسان مسلسل ذہنی دباؤ میں رہے اور کوئی مسلسل اس کو روحانی اذیت میں مبتلا کرتا ہو تو اس کا بارآور ہونا محال ہوتا ہے۔ درخت کی ڈالیوں میں بھی پھل پھول اسی وقت لگتے ہیں جب موسم کی سختیاں خوشگوار فضاؤں میں بدلتی ہیں۔ جب کوئی انسان صفاق ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ شاکیب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ ایک میلے میں جا رہا تھا، حادثے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ خاتون عزیزہ کی باتیں سن کر مجھے دلی دکھ ہوا۔ میں نے اور میرے بھائی نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ جس لڑکی کو ہم نے پسندیدہ نظروں سے دیکھا اور اپنانے کی آرزو کی، اسے اتنے بڑے دکھ سے دوچار کر دیں گے۔ میں نے گھر آ کر جہاں زیب سے ماہ رخ کی بدنصیبی کا سارا حال کہہ سنایا۔ بھائی بہت دل گرفتہ ہوئے۔ میں نے سجدے میں گر کر اللہ پاک سے معافی طلب کی کہ میری ایک خواہش کی وجہ سے کسی لڑکی کے دل میں میرے بھائی کی محبت پیدا ہو گئی، اور پھر میرے بھائی کی اس غلطی کی وجہ سے اس نے اپنے دوست کو ماہ رخ کا نام لے کر حال دل بتا دیا۔ ماہ رخ کی زندگی برباد ہو گئی۔ کچھ دن بھائی سوچتا رہا، کیونکہ وہ اب خود مختار ہو چکا تھا اور معقول تنخواہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا اور مجھ سے کہا کہ تم ماہ رخ سے جا کر ملو، میں اس کے والد سے ملتا ہوں۔ میں اس کی زندگی میں غم کا سبب بنا تھا، تو اب میں ہی اسے خوشیاں دوں گا۔ بھائی کی اس بات نے میرے مرجھائے ہوئے دل کے گلاب کو کھلا دیا۔ میں نے امی سے بات کی اور پھر ہم ماہ رخ کے گھر چلے گئے۔ اس کے والدین ہم سے خفا تھے، لیکن ہم نے منت سماجت کر کے ان کو منا لیا۔ ماہ رخ تو ایک پراسرار روح لگ رہی تھی۔ میں زبردستی اس کے گلے لگ گئی اور اسے منا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب جو 3 برس پہلے میں نے اس کی چمکیلی آنکھوں کو بخشا تھا، پھر سے اسے دکھانے آئی ہوں۔ لیکن انسان اگر خلوص دل سے کوئی کام کرنا چاہے تو نیک نیتی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ مجھے بھی یہ خوشی حاصل ہو گئی۔ ماہ رخ میری بھابھی بننے پر راضی ہو گئی۔ میں نے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد اور اپنے بھائی کی ثابت قدمی کی دعا کی۔ شکر ہے کہ بھائی ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ اس نے عہد وفا کو نبھا دیا، ماہ رخ کو خوش رکھا۔ وہ اب ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ جہاں زیب بیوی کی ذرا سی اداسی اور آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ماہ رخ نے میری بھابھی بن کر اپنی باقی زندگی میرے بھائی کے ہمراہ اس طرح بسر کی کہ وہ بھول ہی گئی کہ اس کی زندگی میں کوئی خوفناک موڑ بھی آیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کی بات بہت سوچ سمجھ کر کسی سے کہنی چاہیے، ورنہ ایسے ہی ناقابل تلافی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔